جنرل عاصم منیر بھی میرا شاگرد ہے وائیوز میں. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑے اٹھ جائیں پھر بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں. ابھی یہ کافی دیر سے بات چیت ہو رہی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک مقولہ ہے کہ فوجی اللہ سے ڈرتا ہے اور بیوی سے ڈرتا ہے، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجھے یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسی تقریر میں آیا ہوں جہاں پاکستان کا یوتھ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اسلام کے سپاہی ہیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں جو میرا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. میرا دل بہت بڑھ گیا ہے اس وقت، آپ کو دیکھ کے میرا خون بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا. اور کچھ قرض چکانے باقی ہیں، کچھ ہم چکائیں کچھ آپ چکائیں گے. اور جنرل زاہد جب انفینٹری اسکول میں اسالٹ کورس کر رہے تھے تو میں نیچے برج کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا چلو گو اپ. تو مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے بہت اچھا. کچھ قرض چکانے باقی ہیں. بات چیت یہاں پہ ہو رہی تھی تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا. میں ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بولتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عشق اور عقل ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. آپ لوگ عشق ہو، ہم شاید عقل ہیں. ان سب کا امتزاج ہوگا تو بات آگے ہوگی، اس سب کا امتزاج نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں چلے گی. ہم نے خرد میں ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. تو میں کچھ باتیں کروں گا آپ سے جو تھوڑا سا ہوں گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر لکھنا چاہیں تو نوٹ کریں، کیونکہ میں کچھ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اس پورے کرائسس میں اقبال کا ایک شعر کوٹ کرتا ہوں: ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ ضعیف ہیں تو پھر آپ مر جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں اس دنیا میں رہنے کا. اس دنیا میں طاقت کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس دنیا میں طاقت مانی جاتی ہے. اور اس پوری کارروائی میں اگر کسی نے ڈنکے کی چوٹ پہ نیوکلیر کارڈ ہلایا ہے تو میں نے ہلایا. آپ نے شاید میری کوئی بات چیت سنی ہوگی، اس کو میں آؤں گا اس کی طرف. ہندوستان کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہندوستان ایک نیو نارمل سیٹ کرنا چاہتا تھا. میڈیا کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں، اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیں. اس پہ یہ جو ابھی میں کچھ نکات بتاؤں گا ان پہ زور دیں تھوڑا سا. نیو نارمل کیا تھا؟ نیو نارمل یہ تھا کہ جب بھی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، یا ہندوستان کا جو زیر مقبوضہ علاقہ ہے کشمیر میں، جہیں بھی کہیں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بلا تحقیق آپ پہ الزام دھریں گے اور فوجی چڑھائی کر دیں گے. یہ نیو نارمل ہے اور آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے. 2019 میں امریکہ نے کہا تھا کہ ہندوستان غصے میں ہے، اگر یہ کچھ ٹخ ٹوخ کر دیں تو آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے. جنرل زبیر کہہ رہے تھے کہ مجھے رات کو جنرل ڈنفورڈ کا کمانڈر سینٹرل کمانڈ کا فون آیا کہ آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے. تو انہیں کہا آپ جنرل ڈنفورڈ، میرا خیال ہے ہمارا رسپانس جا چکا ہے. تو ہندوستان کے معاملے میں دو رائے نہیں ہے. اور مودی کے زیر انتظام ہندوستان اس نیو نارمل کو آگے لے کر جائے گا، یہ بات پلے باندھ لیں. اور اس نیو نارمل کے ہم نے دھجیاں بکھیرنی ہے. اس دفعہ بکھیر دی، آئندہ بھی بکھیریں گے. 5 سال بعد بھول جائیں گے، پھر نئے لوگ آئیں گے، پھر نیو نارمل ہوگا، پھر وہ کوئی اسٹیج مینج کریں گے. کیونکہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا اس پہ بہت سارے سوال ہیں کہ خود کیا ہے انہوں نے. تو اس بات کا یاد رکھنا ہے. میں دوبارہ ادا کرتا ہوں، نیو نارمل کو ہم نے دھجیاں بکھیرنی ہے. اس کی کنڈکٹ کیسے ہوا؟ آپ نے بہت کچھ سنا ہے کہ اس میں کس طرح ہم نے رسپونڈ کیا. فوجی زبان میں کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آل ڈومین آپریشن. پاکستان کی طرف سے جو جواب گیا ہے اس کو کہتے ہیں فل اسپیکٹرم آل ڈومین، یعنی پورے اسپیکٹرم کو ہم نے کور کیا. ایئر، لینڈ، سائبر، اسپیس، تمام چیزوں کو کور کیا. یہ بڑی نیش ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی اور پاکستان نے انٹیگریٹ کیا تھا تمام چیزوں کو. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایئر فورس کو سلوٹ، پاکستان آرمی کو سلوٹ، سائبر کمانڈ کو سلوٹ، اسپیس کمانڈ کو سلوٹ، نیوی کو سلوٹ، اور حکومت پاکستان کو سلوٹ، اور عوام کو سلوٹ. یہاں پہ بات چیت ہوئی،
یہاں پہ بات چیت ہوئی کہ لڑائی قوم کے بغیر نہیں لڑی جاتی. اٹ از کالڈ ہول آف نیشن اپروچ. ہول آف نیشن اپروچ. ہندوستان کے ساتھ ہمیں مزید ٹیسٹ آئیں گے, بہت قرض چکانا باقی ہے, اور ہم نے ہول آف نیشن اپروچ دینی, ہول آف نیشن رسپونڈ کرنا ہے, رسپانس دینا ہے. آپ کا رسپانس اللہ کے فضل و کرم سے سائبر میں بھی گیا ہے, اسپیس میں بھی گیا ہے, لینڈ پر بھی گیا ہے, زمین پر بھی گیا ہے. وکرنت INS وکرنت بمبئی سے موو کر گیا. MiG-29 جہاز کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئر تھا. جب اوپن سی میں آیا تو اس کو کچھ ایسے شواہد ملے کہ مجھے واپس جانا چاہیے, تو وہ خاموشی سے واپس بمبئی کی طرف چلا گیا. ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کر رہا ہوں. LFC میں پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی بری افواج نے بالخصوص دھجیاں پکڑ کے رکھ دی تھی. آپ کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ ان کے رفائل کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ابھی تک لوگ حیران ہیں اس کے اوپر کہ کیا ہوا ہے. رفائل کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. جب وہ آتا تھا آپ اس کو 300 کلومیٹر سے دیکھ سکتے تھے, وہ 200 کلومیٹر پہ آ کر جب اس کو وہ اندھا ہو جاتا بہت چیز اس کو نظر آتی تھی. یہ سارا آپ کا الیکٹرانک وارفیئر کا کمال تھا. اللہ نے بہت کرم کیا ہے. سب سے زیادہ شکر پروردگار کا, اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے, اس جوگا بنایا ہے کہ ایک غریب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیبلٹی دی ہے. تو یہ اس قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہر وقت طواف میں پاکستان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ مالک خالق دعا کو ایسے تو نہیں جایا کرتا. ہر وقت دعا ہو رہی تھی اس ملک کے لیے. J-10C اور PL-15E میزائل, ڈیڈلی کمبینیشن. یورپ حیران ہے. اس جنگ نے بہت چیزوں کو سامنے کر دیا ہے. چائنا پاکستان کا الحاق, چائنا پاکستان کی کوآپریشن, اور باقی دنیا. ابھی تک اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوگی, بہت زیادہ آرٹیکلز آئیں گے, بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہوگی, بہت زیادہ تحقیقات ہوں گی کہ J-10C اور PL-15 میزائل نے کیا کر دیا تھا ان کے ساتھ. کہ انڈیا کو 3 رفائل کے گرنے کے بعد اپنے 38 رفائل, ایک کی قیمت $270 ملین, اس کو گراؤنڈ کرنا پڑا. نہ صرف گراؤنڈ کیا بلکہ پاکستان کے PL-15 میزائل کی رینج سے پیچھے لے گئے تھے, ان کو 300 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے. بہت بڑی بات ہے. اور جب یہ پیچھے لے گئے تھے اور آپ نے S-400 کی بیٹری کو نشانہ بنا دیا تھا, کس سے نشانہ بنایا تھا؟ J-17 تھنڈر, اس کے ساتھ ہائپرسونک میزائل تھا جو آواز کی سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہدف کو نشانہ بناتا ہے. فزیکلی جا کے نشانہ بنایا تھا. جو ڈرائنگ روم انٹلیکچوئل یہ کہتے تھے کہ ایئر فورس نے تو بارڈر کراس نہیں کی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہم دونوں ہمارے درمیان, ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ نو, J-17 ہائپرسونک میسائل نے S-400 بیٹری کو نشانہ بنایا, دنیا کا سب سے جدید ایئر ڈیفنس نظام. اور جب وہ نشانہ بنایا تو ہندوستان اندھا ہو گیا تھا, اس کو نظر نہیں آتا کیا ہوا تھا. اسرائیل کی ہروپ یا ہارپیز یہاں آئیں, ان کو بڑا زوم تھا کہ ہماری ٹیکنالوجی بہت سپیریئر ہے. نہ صرف آپ نے ان کو اندھا کر دیا تھا بلکہ ان کو گرایا, اور ٹرکی شوٹ تھی. برہموس میزائل کے گائیڈنس سسٹم میں اندر گئے آپ, اگر اس نے یہاں گرنا تھا تو اس کو وہاں گرایا گیا. تو ٹیکنالوجیکلی پروردگار نے بہت کرم کیا. مسلح افواج جو خاموشی سے کام کرتی ہے, بڑی تعداد خاموشی سے کام کرتی ہے, ان کی جو ہمت تھی, ان کی جو محنت تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں سرخرو کیا اور ہمیں اس میں بہتری دی. ایک اور چیز جو میں چینلز پہ اکثر کہتا رہا ہوں, کیونکہ آئی ایم سوری ٹو سے بہت زیادہ اینکر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں, کہ ہندوستان کی تو اتنی فوج ہے, ان کے پاس تو اتنے ٹینک ہیں, تو یہاں ہمارے تو اتنے ٹینک ہیں, ان کے جہاز اتنے ٹینک. جب بھی دو افواج کا کمپیریزن ہوتا ہے, یہ 2 فیلڈز میں ہوتا ہے. کوالیٹیٹیو کمپیریزن ہوتا ہے اور کوانٹیٹیو کمپیریزن ہوتا ہے. کوانٹیٹیو کمپیریزن میں نمبرز آتے ہیں, اتنے جہاز اتنے جہاز, اتنی فوج اتنی فوج. تو اس میں تو ہندوستان کو عددی برتری حاصل ہے, لیکن نہیں بھی ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں آپ. جب ہندوستان چائنا کے خلاف اور بنگلہ دیش کے خلاف بارڈر کے اوپر فوج چھوڑتا ہے, اور جب باقی فوج کو وہ لے کر آپ کے خلاف مغربی محاذ پہ آتا ہے, تو وہ فوج اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے, اور ہم ان کو صحیح طرح سے ٹھکائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عددی اعتبار سے بھی پاکستان انفیریئر نہیں ہے. نمبر 2, کوالٹیٹیو ایڈوانٹیج. جو کوالٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس میں پاک فوج, پاکستان کی مسلح افواج, پاکستانی قوم دنیا میں نمبر 1 ہے. کیا ہے وہ چیز؟ سب سے بڑی بات جذبہ ایمان, جہاد کا جذبہ, غیرت. اس کے بعد ٹریننگ,
اس کے بعد آپ کی مسلح افواج 20 سال سے لڑائی میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ تیسری بات لیڈرشپ، ایک ڈٹرمنٹ اور ریزولوٹ لیڈرشپ جو خطرے کے وقت پلک نہ چپکائے، بلنک نہ کرے، وہ ہے آپ کی لیڈرشپ۔ اور سب سے بڑی بات جو قوموں کو لڑاتی ہے وہ ہے جسٹنس آف کاز، کہ آپ ایک اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو جو جذبہ دفاع ہوتا ہے یا جو جسٹنس آف کاز ہوتی ہے یہ آپ کو لڑاتی ہے۔ اور ول ٹو فائٹ، کس میں لڑائی کا جذبہ ہے، کون لڑتا ہے کون نہیں لڑتا ہے۔ تو یہ وہ کوالٹیٹیو بات چیت ہوتی ہے جس میں پاکستان کی افواج کے، پاکستانی قوم کا دنیا میں ایک نمبر پوزیشن ہے، اور یہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو یہ کہے کہ کمپیریزن، تو آپ کہیں کہ کمپیریزن میں ٹھہرے، کوالٹیٹیو کمپیریزن بھی کر لیں اور کوالٹیٹیو بھی کر لیں۔ تھریش ہولڈ، جب لڑائی ہوتی ہے، ہندوستان اور پاکستان کا جو کنسٹرکٹ ہے، کیسے ہم نے آرگنائز کیا ہے، فوج نے کیسے ٹریننگ کی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم روایتی طریقے سے لڑیں گے آپ کے ساتھ، اور جب روایتی طریقے سے بات آگے ہو جائے گی تو پھر ہم پٹاخہ کریں گے، بڑا پٹاخہ کریں گے۔ جو روایتی فوج کا ڈیٹرنس ہے، ڈیٹرنس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے تھپڑ مارا تو میں موقع ماروں گا آپ کو، آپ مجھے تھپڑ نہ ماریں۔ پھر ایسکیلیشن ہوتی ہے، دونوں ممالک ایسکیلیٹ کرتے ہیں۔ ایک سیڑھی ہے جو ادھر سے بھی سیڑھی اور یہاں پر بھی سیڑھی ہے، اس کو ایسکیلیشن لیڈر بولتے ہیں۔ اب جب بھی ہندوستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، مودی صاحب سب سے اوپر جا کے ایسکیلیشن لیڈر پہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سیڑھی پہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نیچے اتریں گے تو بےعزتی ہوگی۔ تو ایسکیلیشن لیڈر سے اترنے کے لیے ان کو پھر پاکستان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کو ٹکٹلی کرنی پڑتی ہے۔ یہ 2019 میں بھی ابھی بھی ہوا ہے۔ اب جب ان کا رسپانس آ گیا تھا آپریشن سندور، تو ایسکیلیشن لیڈر پہ ہندوستان یہاں پہ اس خانے پہ چلا گیا تھا، آپ اس طرف تھے، تو جوابی رسپانس میں جب آپ گئے تو آپ یہاں پہ تھے، تو برابر ہو گئے دونوں۔ یہ ایسکیلیشن لیڈر ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ کا کنونشنل فورس ہوتی ہے وہ ڈیٹرنس کا کام کرتی ہے، کہ اگر میں فوجی کارروائی کروں گا تو اس کے پاس بھی فوج ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ وہ آپ پہ چڑھائی نہیں کر سکتے۔